کلپ نمبر 216۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 137 سے 139 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ ترجمہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں اور بڑھ گئے، تو اللہ ہرگز نہ انہیں بخشے گا اور نہ انہیں راہ دکھائے گا۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو ایمان لائے۔ شان نزول، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر بچھڑے کی پوجا کر کے کافر ہوئے، پھر اس کے بعد ایمان لائے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کر کے کافر ہو گئے، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور قرآن کا انکار کر کے اور کفر میں بڑھ گئے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ ایمان لائے، پھر ایمان کے بعد کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے یعنی انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا تاکہ ان پر مومنین کے احکام جاری ہوں، پھر کفر میں بڑھے یعنی کفر پر ان کی موت ہوئی۔ ان کے متعلق فرمایا گیا کہ اللہ عز و جل انہیں نہیں بخشے گا، یعنی جبکہ یہ کفر پر رہیں اور کفر پر مریں، کیونکہ کفر بخشا نہیں جاتا، مگر جبکہ کافر توبہ کرے اور ایمان لائے تو بخشش کا مستحق ہو گیا، جیسا کہ ایک اور مقام پر فرمایا قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف۔ ترجمہ، تم کافروں سے فرماؤ اگر وہ باز رہے تو جو ہو گزرا وہ انہیں معاف فرما دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے اسلام سارے سابقہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا۔ ترجمہ، منافقوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ کیا یہ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ تو تمام عزتوں کا مالک اللہ ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں منافقوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید بیان کی گئی ہے، اور پھر منافقوں کی ایک کرتوت بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اسلام غالب نہ ہوگا، اور اس لیے وہ کفار کو صاحب قوت و شوکت سمجھ کر ان سے دوستی کرتے تھے اور ان سے ملنے میں عزت جانتے تھے، حالانکہ کفار کے ساتھ دوستی ممنوع ہے اور ان سے ملنے میں عزت سمجھنا باطل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافروں سے محبت اور دوستی رکھنا منافقوں کی علامت ہے، خصوصاً مسلمانوں کے مقابلے میں۔ ایسے سب لوگوں کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ کیا یہ لوگوں کے پاس جا کر عزت تلاش کرتے ہیں، حالانکہ تمام عزتوں کا مالک اللہ عز و جل ہے، تو وہی خداوند کریم ہی عزت والا ہے، اور اللہ عز و جل کی عطا سے وہ عزت والے جنہیں اللہ عز و جل عزت دے، جیسے انبیاء علیہ السلام اور مومنین۔ منافقوں کے مذکورہ بالا طرز عمل کو سامنے رکھ کر آج دنیا کے حالات کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ مرض آج کل بکثرت پایا جا رہا ہے۔ اپنوں کو چھوڑ کر بیگانوں سے دوستیاں، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے پیار، باہمی اتحاد سے عزت حاصل کرنے کی بجائے کفار کے قدموں میں بیٹھ کر عزت حاصل کرنے کی کوشش کرنا، مسلمان قوم میں کس طرح سرایت کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔